إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين، إلى أن قال: يقول تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. ليطاع أي فرضت طاعته على من أرسله إليهم. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جتنے ہم نے رسول بھیجے ہیں تو ہر پیغمبر کی ان کی امت پر اطاعت فرض ہے. یعنی جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس امت میں بھی تشریف لے آئے تو اب پیغمبر کی اطاعت جو ہے فرض ہے. اب مثلا ہمارے آقا جو ہیں وہ خاتم الانبیاء ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تو اب ہم پر اطاعت جو ہے وہ تو سرکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرض ہے. باقی انبیاء پر ہمارا ایمان ہے کہ تمام انبیاء اور رسول جن کو اللہ نے بھیجا وہ برحق تھے اپنے اپنے زمانے میں، لیکن ان کی شریعت پہ ہم عمل نہیں کریں گے، اس لیے کہ ہم نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو آدم علیہ السلام کے زمانے میں اپنے احکام، نوح علیہ السلام کے زمانے میں اپنے احکام، موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں اپنے احکام، لیکن اصول دین ایک تھا. ہمیشہ یاد رکھ لیں، اصول دین میں کوئی اختلاف نہیں. حضرت نوح علیہ السلام سے شریعت شروع ہوئی اور آقا انعامدار سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ختم ہوئی. اصول ایک ہے، البتہ فروعی مسائل میں ہر پیغمبر کے زمانے میں مختلف احکامات آئے. اصول دین کا معنی کیا ہے؟ عقیدہ توحید، مسئلہ الوہیت، مسئلہ نبوت و رسالت اور مسئلہ معاد. ہر پیغمبر نے یہی دعوت دی کہ لا الہ الا اللہ وحدہ. ہر پیغمبر نے دعوت دی کہ نبوت و رسالت برحق ہے. ہر پیغمبر نے دعوت دی کہ قیامت، باس، حساب، جزا، سزا برحق ہے. اس میں کوئی اختلاف نہیں، سب ایک راہ. البتہ احکام ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حلال ہے، حرام ہے، بعض اشیاء ہیں، تو ان کے اندر ہر شریعت میں الگ الگ احکام تھے. اور ہر شریعت میں الگ احکام جو ہیں یہ بھی اللہ کی رحمت تھی کہ جیسے جیسے حالات آئے، جیسے جیسے ازمنہ آئے، جیسی جیسی اس کی مخلوق آئی، ان کے مطابق انہیں احکام دیے گئے. اللہ نے اپنے نبی سے دین بھی مکمل کر دیا اور شریعت بھی مکمل کر دی اور نبوت بھی ختم کر دی کہ اب قیامت تک جو نبوت ہے وہ ہمارے آقا سیدنا محمد الرسول اللہ. تو اس لیے مفسر فرماتے ہیں کہ اے فرض طاعت ہو، معنی یہ ہے کہ ہر نبی کی امت پر اس کی اطاعت جو ہے وہ فرض ہے. اب آگے لفظ ہے کہ وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ. اس کا کیا معنی ہے؟ تو حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ لا یطیع احد الا باذنی، یعنی لا یطیعہ الا من وفقتہ لذلک. نہیں اطاعت کی جاتی کسی کی مگر اللہ کے حکم سے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہی اس کو توفیق دیتی ہیں. کما قال اللہ تبارک و تعالیٰ فی قولہ ولقد صدقکم اللہ وعدہ اذ تحصونہم باذنہ ای ان امرہ وقدرہ ومشیتہ وتسلیطہ ایاکم علیہم. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا جو وعدہ تھا مومنین کی نصرت کا وہ سچا فرما دیا کہ جب تم ان کو قتل کر رہے تھے باذنہ یعنی بامرہ، اللہ کے امر سے، اللہ کی قضا سے، اللہ کی مشیت سے، کیونکہ کوئی بات جو ہے وہ اللہ کی رضا، اللہ کی قضا، اللہ کے امر سے نہیں ہو سکتی. اب فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ
يرشد تعالى الوساد والمذنبين إذا وقع منهم الخطأ والعصيان أن يأتوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فيستغفر الله عنده ويسألوه أن يستغفر لهم فإنهم إذا فعلوا ذلك تاب الله عليهم ورحمهم وغفر لهم. اب اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتی ہیں کہ جن لوگوں سے گناہ ہو گیا، جن لوگوں سے کوئی نافرمانی ہو گئی، جن لوگوں سے کوئی ذنب جو ہے واقع ہو گیا، ان کو ہدایت کرتے ہیں اللہ پاک کہ تم حضور کی خدمت میں آ جاؤ، اور آنے کے بعد اللہ سے بھی معافی مانگو اور حضور پاک سے بھی درخواست کرو کہ وہ بھی آپ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے بخشش طلب کریں. فإنهم إذا فعلوا ذلك، جب وہ ایسا کریں گے، یعنی کوئی غلطی ہو جائے، خطا ہو جائے، اعتراف کرو، حضور کی خدمت میں آ کے اقرار کرو. وجہ علماء نے لکھا ہے کہ وجہ یہ تھی کہ اس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو ایک لحاظ سے انہوں نے نقصان پہنچایا تھا کہ اس نے کہا کہ میں کابل اشرف کے پاس جاتا ہوں اور حضور کے پاس نہیں جاتا. تو اللہ نے فرمایا اگر غلطی ہے تو پھر میرے نبی کے پاس اور میرے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کے اللہ سے بھی معافی مانگو اور حضور پاک سے بھی درخواست کرو کہ وہ بھی آپ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگے. اگر تم ایسا کرو گے تو اللہ توبہ قبول فرمانے والے ہیں، رحم فرمانے والے ہیں، بخشنے والے ہیں. وَلِهَذَا قَالَ لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. وقد ذكر جماعة منهم الشيخ ابو منصور الصباغ في كتابه الشامل الحكاية المشهورة عن العتبي قال كنت جالسا عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فجاء أعرابي فقال السلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعت الله يقول ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. وقد جئتك مستغفرا لذنبه مستشفيا بك إلى ربي ثم أنشأ يقول يا خير من دفنت بالقاع عظمه فطاب من طيبهن القاع والأكم نفس الفداء لقبر أنت ساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم. اب جناب فرماتی ہیں کہ شیخ ابو منصور صباغ نے اپنی کتاب میں یہ واقعہ لکھا ہے کہ وہ فرماتی ہیں کہ میں بیٹھا ہوا تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے پاس. ایک بدو آیا فجاء عربی، ایک عربی کہتے ہیں دیہات میں رہنے والا، اور اس نے آگے حضور پہ سلام کیا اور اس کے بعد کہا کہ میں نے اللہ کے قرآن کی یہ آیت پڑھی ہے اور سنی ہے کہ اگر گناہ ہو جائے، غلطی ہو جائے تو حضور کی خدمت میں آؤ، اللہ سے بھی معافی مانگو، حضور پاک سے بھی کہو کہ میرے لیے درخواست کریں. تو یا رسول اللہ میں آپ کی خدمت میں آیا ہوں، مہربانی کر کے میرے لیے اللہ سے معافی مانگیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی درگاہ میں سفارش کریں. اور اس کے بعد اس نے یہ شعر جو ہے یہ شعر بھی محبت میں پڑھے کہ سب سے بہتر جسد جو قبر میں دفن ہوا ہے وہ آپ کا ہے، اور آپ کے بدن کی خوشبو سے ہر چیز کے پودوں میں خوشبو پیدا ہوئی. اور کہنے لگا نفس الفدا، میری جان میرا بدن سب کچھ قربان ہے ایسی قبر مبارک پہ کہ جس قبر کے اندر اللہ نے سخاوت بھی، عفاف بھی اور کرم جو ہے اس کو بھی دفن فرما دیا ہے. کہتے ہیں ثم انصرف الاعرابی، وہ اعرابی چلا گیا. فغلبتنی عینی فرأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی النوم فقال یا عتبی الحق الاعرابی فبشروا ان اللہ قد غفر له. وہ کہتی ہیں کہ وہ اعرابی چلا گیا، اس کے بعد مجھے نیند آ گئی. میں نے نیند میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی. حضور پاک نے مجھے ارشاد فرمایا کہ الحق الاعرابی یا عتبی، آپ نے فرمایا جاؤ جاؤ جلدی اس بدو کو پکڑو اور اس کو کہہ دو کہ جو تو نے درخواست کی ہے اللہ نے تیرے گناہ معاف فرما دیے ہیں، اس کو خبر دے دو جا کے. تو بہرحال علماء نے، بعض اولیاء اللہ نے ایسے واقعات بھی لکھے ہیں. اس لیے میں نے عرض کیا تھا کہ اس میں تو کوئی شبہ نہیں ہے کہ انبیاء علیہم السلام جتنے اللہ کے نبی ہیں وہ سب زندہ ہیں، اور حیات انبیاء میں تو جھگڑا ہی نہیں، اور حیات شہداء میں بھی کوئی جھگڑا ہی نہیں ہے. البتہ عام مسلمان جو ہیں ان کے بارے میں اختلاف ہے امت کے اندر، لیکن اس حیات پر اب یہ احکام دنیا کے مرتب نہیں ہوں گے. یہ یاد رکھو. کیا مانا؟ جیسے حضور پاک دنیا میں تھے تو 5 نمازیں پڑھتے تھے، اب آپ پر وہ فرض ہوں نہ. یہ جیسے دنیا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اہل عیال صحابہ امور حقوق ادا فرماتے تھے نہ، کیونکہ اب وہ عالم ہی الگ ہے. یہ عالم دنیا ہے، وہ عالم برزخ ہے.
اور اس کے بعد جو ہے وہ عالم آخرت ہے۔ اس لیے بہرحال جتنی چیزیں قرآن و سنت کے مطابق ملیں، آمنا بغیر کسی شک کے شبہ کے ان پہ آدمی ایمان لے آئے، اور اپنی طرف سے پھر باتوں کو بڑھانا یا بلا وجہ عقلی دلائل میں الجھنا یہ بات اچھی نہیں ہے۔ اور اللہ پاک ہمیں ہر مسلمان کو، ہر کلمے پڑھنے والے کو اپنے انبیاء کی عزت، عظمت، محبت نصیب فرمائے، اور اللہ پاک بے ادبی، گستاخی اور ان کی شان میں کسی قسم کی کوتاہی سے محفوظ رکھے، کیونکہ پھر تو بچنے کا کوئی راستہ ہی نہیں۔ اگر انبیاء کی شان میں اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، کوئی ذرا سا بھی تنقید کا پہلو نکل آئے، اس لیے ایسے معاملات میں تو بحث بھی نہیں کرنی چاہیے۔ اسی لیے علماء کا قاعدہ ہے کہ یہ جتنے مسائل ہوتے ہیں مختلف فی، یہ علماء کے اندر ہونے چاہیے، ان مجالس میں ہوں جن کو دین کا، اصول کا علم ہے۔ عامت الناس میں ایسے مسائل چھیڑنا جو ہے اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ بے ادبی میں بڑھ جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہر مسلمان کو بے ادبی سے بچائے۔ وقوله تبارک و تعالی فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم یقسم تعالی بنفسه الکریمۃ المقدسہ انه لا یؤمن احد حتی یحکم الرسول فی جمیع الامور وما حکم به وهو الحق والذی یجب الانقیاد له باطنا وظاہرا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی ذات کی قسم کھائی اور قسم کھا کے فرماتے ہیں کہ لا یؤمن احدکم، تم میں سے آدمی مومن نہیں ہو سکتا، ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے جمیع امور میں وہ مدنی پاک کے فیصلوں کو قبول نہ کرے۔ حضور کا جو حکم ہے ظاہراً بھی باطناً بھی، انقیاد، غلامی، بس جو حکم آ گیا آمنا وصدقنا۔ جب تک میرے مدنی موجود ہیں حضور نے خود حکم فرمائے، حضور کے بعد حضور کی سنت کا بھی وہی مرتبہ ہے، حدیث مبارک کا بھی وہی مرتبہ ہے۔ تو جب حدیث صحیح ثابت ہو جائے، فرمان رسول مبارک مل جائے، بس اب کسی بحث کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی۔ اسی لیے میں نے عرض کیا تھا کہ ائمہ کرام میں بھی جتنے اختلاف ہیں ٹھنڈے دل سے سوچا کرو، غور کیا کرو، جو حدیث پاک واضح ہے اس میں کوئی اختلاف ہے ہی۔ دیکھو نا جی، آج کل اس میں تو اختلاف ہے کہ بھئی آمین زور سے کہو یا آہستہ کہو، لیکن عشاء کی 4 رکعتوں میں کوئی اختلاف ہے؟ امام کہتا ہے کہ 3 پڑھو، کوئی کہتا ہے 5 پڑھو، کبھی کیونکہ حضور پاک سے 4 رکعتیں ثابت ہیں تواتر سے، لہذا اس میں اختلاف کا تو مسئلہ ہی۔ اب اختلاف یہاں کیوں پیدا ہوا کہ ایک جگہ زور سے آمین بھی موجود ہے اور دوسری جگہ قرآن میں بھی حدیث میں بھی دعا جو ہے وہ آہستہ کرنے کا حکم ہے۔ تو اب ائمہ میں اختلاف آ گیا، جنہوں نے کہا کہ بھی آمین کا معنی کیا ہے، اللہم عجب، یا اللہ ہماری دعا منظور فرما، نے کہا یہ دعا ہے تو لہذا آہستہ کہو۔ اور جنہوں نے اس حدیث مبارک کو دیکھ رہے نے کہا بھی چلو صحابہ نے بھی تو اونچی آمین کہی ہے، اونچی آمین کہہ دو۔ تو لہذا اس میں چونکہ دونوں طرف دلائل موجود تھے، بعض ائمہ نے اس حدیث مبارک کو لے لیا، بعض ائمہ نے اس حدیث مبارک کو لے لیا، اس لیے ورنہ جس چیز میں واضح نصوص موجود ہیں اس میں جھگڑے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کوئی اختلاف کا سوال پیدا، یا تو حدیثیں 2 ہیں یا پھر یہ ہے کہ وہ مسئلہ حدیث مبارک میں ملا نہیں۔ اب ہر مجتہد نے اپنا اپنا اجتہاد کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ان کے اجتہاد کا اجر دیں گے۔ یہ قاعدہ ہے کہ مجتہد اگر اجتہاد کرے اس سے غلطی بھی ہو جائے تب بھی اللہ اجر دیتے ہیں، اور اگر وہ ثواب کو پہنچ جائے تو اللہ اس کو دوہرا اجر دیتے ہیں، ایک محنت کرنے کا اور ایک حق پہ پہنچنے کا۔ تو لہذا ان سب کی اپنی اپنی فہم ہے، لیکن تمام ائمہ کرام، ائمہ عظام کا مرجع کیا ہے، اصل کیا ہے؟ قرآن و سنت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ تو یہ تو ایسے ہوتا ہے نا جیسے یوں سمجھ لیں کہ آپ حرم کے باہر کھڑے ہوں، 2 ساتھی ہوں، اذان ہو جائے، آپ کہیں بھی چلو یار حرم میں چلو، وہ کہیں نہیں بھائی اس دروازے سے جلدی پہنچ جائیں گے، وہ کہیں نہیں بھائی میں گیا ہوں اس دروازے سے جلدی پہنچ جائیں گے۔ اب تو دونوں حرم میں رہے ہیں نا، صرف یہ ہے کہ ایک آدمی
اس راستے کو آسان سمجھ رہا ہے اور ایک آدمی اس راستے کو آسان سمجھ رہا ہے. یہی ائمہ کا اختلاف ہوتا ہے. ایک آدمی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو روایت کی ہے اس کو ترجیح دے رہے ہیں کہ بھی عبداللہ ابن مسعود فقیہ تھے، لہذا ان کی روایت زیادہ مضبوط ہے. اور کوئی آدمی حضرت عبداللہ ابن عباس کی روایت کو ترجیح دے رہے ہیں کہ بھئی وہ حبر المفسرین تھے، وہ قرآن کے سمجھنے والے تھے، لہذا انہوں نے جو روایت کی ہے وہ زیادہ بہتر ہے. اور اس میں یاد رکھیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں کرے، وہ اتنے محتاط ہیں کہ سب سے پہلے جو بھی مسئلہ ہو کتاب اللہ وہ قرآن کو لے. بس اگر قرآن شریف میں مسئلہ مل جائے ادھر ادھر ضرور، اگر نہ ملے بسنت رسول اللہ، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہو. اور یہی وہ تعلیم تھی کہ جب حضرت معاذ جا رہے تھے حضور پاک نے فرمایا کہ میرے صحابی تمہیں ہم امیر بنا کے بھیج رہے ہیں یمن کی طرف، اگر وہاں جھگڑے ہوں گے تو تم کیسے فیصلہ کرو گے؟ تو صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ بکتاب اللہ، اللہ کے قرآن سے فیصلہ کروں گا. آپ نے فرمایا فَإِن لَّمْ تَجِدْ، اگر وہ مسئلہ قرآن میں نہ ملے تو پھر اس نے کہا حضور بسنت رسول اللہ، پھر حضور کی حدیث جو موجود ہے. حضور نے فرمایا فَإِن لَّمْ تَجِدْ، کوئی ایسا مسئلہ بھی آ جاتا ہے جو میری حدیث میں بھی واضح نہ ہو، پھر کیا کرو گے؟ اس نے کہا حضور پھر میں اجتہاد کروں گا قرآن و حدیث کی روشنی میں. حضور بڑے خوش ہوئے، حضور نے دعا دی. حضور نے فرمایا الحمدللہ، اللہ نے میرے قاصد کو وہ توفیق دی ہے اور اس نے وہی بات کی ہے جو میرے دل کی تمنا تھی. اس لیے یاد رکھیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سب سے پہلے کتاب اللہ، اگر کتاب اللہ میں نہ ملے سنت رسول اللہ. اچھا اب حدیث مبارک مل گئی لیکن 2 3 4 حدیثیں مبارک ہیں، تو اب امام صاحب کیا کرتے ہیں؟ پھر دیکھتے ہیں خلفائے راشدین کو کہ بھی ابو بکر عمر عثمان علی نے کس حدیث کو پکڑا رضوان اللہ علیہم اجمعین، پھر وہ اس حدیث کو. اگر ابو بکر عمر عثمان و علی رضوان اللہ علیہم اجمعین کا بھی عمل کوئی واضح نہ ملے، پھر وہ لیتے ہیں عشرہ مبشرہ کو جن کو جنت کی بشارت ہوئی، اس کے بعد وہ لیتے ہیں اصحاب بدر کو، اس کے بعد جا کے پھر قیاس قرآن و سنت میں. اتنا احتیاط کرتے ہیں ہر مسئلے میں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جمیع ائمہ دین کی قبروں پہ رحمتیں فرمائے کہ انہوں نے ایک ایک مسئلے میں زندگیاں اپنی گزار دی ہیں. ہم لوگ تو بھائی اللہ معاف فرمائے ہماری زندگی کیا ہے، یا آوارگی میں یا فلموں میں یا پیسہ کمانے میں، دولت میں، کاروبار میں، ساتھیوں میں گزر رہی ہے. ان لوگوں کا تو رات دن اوڑھنا بچھوڑنا اٹھنا بیٹھنا کیا تھا؟ صرف حدیث رسول صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. یعنی آج آدمی ان کی کتابیں دیکھ کے حیران ہوتا ہے کہ اتنی کتابیں انہوں نے اس عمر میں لکھ کیسے لی، جو ہم لوگوں سے تو پڑھی بھی نہیں جاتی. اصل وجہ کیا تھی کہ جب آدمی اللہ کا بن جاتا ہے نا، اللہ اس کے لیے آسانیاں پیدا کر دیتے ہیں. اللہ پھر وقت میں برکت دے دیتے ہیں، وہ تھوڑے وقت میں اتنا کام کر جاتا ہے جو بڑے وقت میں ہم لوگ نہیں سر انجام کر سکتے. اب دیکھیں نا جی کہ حضرت نوح علیہ السلام کی عمر کتنی تھی؟ سیدنا نوح علیہ السلام جو پہلے نبی ہیں، پہلے رسول ہیں، ان کی عمر مبارک کتنی تھی؟ ہاں جی ہاں، ان کی عمر تھی 1050 سال. یہ جو قرآن شریف ہے نا الف سنتن الا 50 عامن، یہ تو دعوت کی عمر ہے، یعنی 950 سال تو آپ نے تبلیغ کی. 40 سال کے بعد نبوت ملی، طوفان کے بعد بھی آپ 60 سال زندہ رہے، تو لہذا عمر 1050 سال ہے. لیکن کتنے لوگ مسلمان ہوئے جو کشتی میں تھے؟ بس. اور ہمارے مدنی سرکار کی عمر مبارک کتنی ہے؟ 63 سال.
40 سال کے بعد نبوت ملی، 23 سال میں میرے پاک نبی نے لاکھوں کو تو اپنے ہاتھ پہ کلمہ پڑھا دیا نا، اور پھر صحابہ نے رضوان اللہ علیہم اجمعین، اللہ تبارک و تعالی ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے، اندازہ فرمائے کہ کہاں مدینہ منورہ ہے اور کہاں چین ہے، اب وہاں تک بھی پہنچے۔ مشارق الارض و مغاربہا، مشرق مغرب شمال جنوب، کون سا مقام ہے جہاں صحابہ نہیں پہنچے؟ تو اب عمر بڑی تھوڑی ہے لیکن اللہ نے کام بہت لے لیے۔ اسی لیے جب موسیٰ علیہ السلام کے سامنے حضور کی امت کا نقشہ آیا تو وہ حیران ہو، انہوں نے کہا کہ یا اللہ، میرے بعد میں آنے والا نبی ہے، عمر بھی تھوڑی ہے لیکن اتنی امت کہ سارے انبیاء کی امت ایک طرف اور محمد مصطفیٰ کی امت ہے صلی اللہ علیہ وعلا آلہ و اصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ یعنی آپ اندازہ فرمائیں کہ سب سے زیادہ اتباع جو ہیں وہ میرے آقا محمد مصطفیٰ کے ہیں۔ تو اصل وجہ کیا ہے کہ اللہ جب راضی ہوتے ہیں تو اللہ وقت میں برکت دے دیتے ہیں کہ وقت تھوڑا ہوتا ہے کام زیادہ ہوتا ہے، اور جب اللہ ناراض ہوتے ہیں تو ہماری زندگی ضائع ہو جاتی ہے، کچھ سونے میں، کچھ کھانے میں، کچھ پینے میں، کچھ جھگڑنے میں، کچھ ہنسی مذاق میں، کچھ دوستوں کے ساتھ گالی گلوچ میں، کچھ فلمیں دیکھنے میں، کچھ تاش کھیلنے میں۔ اس کے بعد جب موت آ گئی بس دعا کرو جی اللہ مغفرت کرے، بڑا مسلمان تھا، ہاں ماشاءاللہ۔ نماز کہا جی نماز تو خیر اس کا باپ بھی نہیں پڑھتا تھا، وہ بھی نہیں پڑھتا، لیکن تھا مسلمان پکا، ماشاءاللہ۔ یہ پتہ نہیں کیسا مسلمان۔ او جی ماشاء، او جی فلاں بندہ فوت ہو گیا ہے، دعا کرو جی، بڑا ماشاءاللہ جی مسلمان تھا، وہ بھی اس نے کبھی روزہ بھی رکھا نہیں جی، خیر روزہ تو نہیں رکھتے تھے، اکثر جب رمضان آتا تھا بیمار ہو جاتے تھے۔ زندگی میں کبھی زکوٰۃ بھی دی، او جی زکوٰۃ کا تو مسئلہ ہی ان کو نہیں آتا تھا نا۔ نماز ان کا جی عید پڑھ لیتے تھے، ماشاءاللہ بڑا پکا مسلمان۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الاسلام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ، اور کثیر ائمہ اعلام جو ہیں ان کا فتویٰ ہے کہ اگر ایک نماز چھوڑ دے وہ کافر ہو جاتا ہے، اور مر جائے تو اس کا جنازہ بھی نہ پڑھے۔ اور ان کا فتویٰ ہے کہ لا یدفن فی قبور المسلمین، اس بدبخت کو مسلمانوں کے قبرستان میں بھی دفن نہ کرو۔ ایک نماز، اور جنہوں نے 20 سال میں پڑھی نہیں ان کا کیا حال ہے؟ باقی ائمہ بھی تو چلو یہ کہتے ہیں نا کہ فاسق ہے، فاجر ہے، یہ خاف علیہ الکفر، کہ ڈر ہے کہ وہ کافر ہو جائے، لیکن جو رات دن 10 سال 20 سال 30 سال نماز کبھی پڑھی نہیں، پتہ نہیں ہے، آپ حیران ہوں گے ایسے ہزاروں مسلمان ہیں، ہزاروں نہیں میں کہتا ہوں لاکھوں مسلمان ہیں جن کو آج بھی نماز پڑھنی نہیں آتی۔ اب دیکھ لیں عمرے پہ آئے ہوئے ہیں، بڑا تڑپ ہے، 50 ہزار روپے ٹکٹ خرچ کر کے، ان بیچاروں کو یہ بھی پتہ نہیں کہ ہم کھڑے کیسے ہوں، ہم ہاتھ کیسے باندھیں، ہم رکوع کیسے کریں، ہم نے رکوع سے اٹھ کے کیا پڑھنا ہے، سجدوں کے درمیان میں ہم نے کیا پڑھنا ہے، پتہ ہی مگر لوگ کھڑے ہوتے ہیں وہ بھی کھڑے ہو جاتے ہیں، لوگ رکوع میں گئے وہ بھی چلے گئے، اور کوئی سمجھاؤ کہتے ہیں چھوڑو جی تو مولویوں کی جنت ہے، جنت اللہ میاں کی ہے، تو نماز مولویوں کی ہے، وہ اللہ میاں کی نہیں نہ، جنت تو اللہ میاں کی ہے، نماز مولویوں کی ہے، چلو مولویوں کا ہے تو چھوڑو، مولویوں کی ضد میں نہ پڑھو، کلمہ شریف بھی مولویوں کا ہے، حج روزہ زکوٰۃ مکہ مدینہ وہ بھی مولویوں کا ہے۔ یہ کیا منطق ہے، کیا فلسفہ ہے کہ آدمی ضد بس جی ہم مسلمان، اللہ کی رحمت، بھائی اللہ کی رحمت بڑی ہے، رحمت ابو جہل پہ بھی آئے گی نہ، اللہ کی رحمت جو ہے بہت بڑی تو ابو جہل بخشے جائے گا، اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے تو منافقین بخشے جائیں گے، اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے اس میں کوئی شک نہیں، گستاخ نبی بخشا جائے گا،
اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے، منکر حدیث بخشا جائے گا۔ اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے، بی بی عائشہ کو گالی دینے والا بخشا جائے گا۔ کیا مانا ہے رحمت بڑی ہے؟ رحمت بڑی ہے، لیکن کس کے لیے؟ جو اس کی رحمت کو مانے، رحمت پہ ایمان لائے، ان کے احکام کی فرما برداری کرے، ان کی تعمیل کرے۔ ایک جگہ نوکری کرو، تم ڈیوٹی ادا نہ کرو، اور وہ پوچھے، وہ کہیں جی پڑھا ہوا بہت ہے، وہ کہے جی میں پڑھے ہوئے کو کیا کروں، ڈیوٹی کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ وہ کہے جناب وہ ڈیوٹی پہ تو نہیں آتے، لیکن ماشاءاللہ انہوں نے 3 PhD کی ہوئی ہیں، بہت ذہین آدمی ہیں۔ وہ کہے بھی دفتر میں بھی آتا ہے کہ نہیں؟ انہوں نے کہا نہیں دفتر میں تو خیر نہیں، لیکن حضرت اس کو کچھ نہ کہ بہت پڑھا لکھا آدمی ہے۔ ایسے آدمی کو کوئی رکھے گا دفتر میں؟ تم کہو آدمی بہت قابل ہے لیکن نماز نہیں پڑھتا، آدمی بہت اچھا ہے قرآن نہیں پڑھتا، آدمی بہت اچھا ہے اس کو آج تک عقیدے کا پتہ نہیں، آدمی بہت اچھا ہے اس کو وطروں کی دعائیں قنوت یاد نہیں، آدمی بہت اچھا ہے جنازے کی دعا وہ نہیں جانتا، آدمی بہت اچھا ہے حلال حرام کا اس کو پتہ نہیں، آدمی بہت اچھا ہے حید نفاس کے مسئلے ان کو پتہ نہیں، آدمی بہت اچھا ہے رضاعت نکاح طلاق وہ نہیں جانتا۔ کیا اچھا ہے؟ کیا مانا ہے کہ اچھا ہے؟ نہیں کہتے کہ وہ اللہ کا باغی ہے، محمد مدنی کا گستاخ ہے، منکر صلاۃ ہے، منکر نماز ہے۔ کیوں نہیں سیدھی بات کرتے کہ وہ بے دین ہے؟ میں دعوے سے کہتا ہوں آج اگر مولوی اتفاق کر لیں بے نماز کا جنازہ نہ پڑھیں، دیکھیں کتنے لوگ بے نمازی رہتے ہیں۔ ہر مولوی چاہے کسی جماعت سے ہو کہ بے نماز ہے میں نہیں پڑھتا جنازہ، جاؤ خود پڑھ لو۔ لیکن مولوی کو بھی تو جنازے پہ ہی پیسے ملتے ہیں نا، مولوی بھی تو کیا کرے گا یہ؟ ابھی تو قرآن شریف لے کے جائے گا، گھمائے گا پھرائے گا تو پیسے ملیں گے۔ کیا ہے جی قرآن پھرا رہا ہے بخشا جائے، وہ زندگی میں پڑھا نہیں، قرآن لعنت کر رہا ہے کہ بخشوا رہا ہے؟ یہ کس نے کہا ہے آپ کو کہ ساری زندگی قرآن نہ پڑھو، مردے پر پھیر دو تو قرآن بخشوا دے گا؟ پھر تو ہر آدمی بس 10-20 قرآن لے کے گھر میں رکھ لے، گھر والوں کے بخشوانے کے لیے کافی ہے۔ پھر کیا ضرورت ہے نماز کی، روزے کی، حج کی، زکوٰۃ کی؟ اگر آج ایمانداری کی بات ہے، اگر علماء ہر طبقے کا مولوی یہ فیصلہ کر لے کہ بے نماز کے گھر میں کھانا نہیں کھانا، ہر آدمی یہ فیصلہ کر لے کہ ہمارے علاقے کا افسر ہے، بڑا ہے، عہدیدار ہے، اگر بے نماز ہے اس کی مجلس میں نہیں جانا ہے۔ آپ لوگوں کو جب یہی وجہ تھی کہ صحابہ کہتے ہیں کہ حضور کے زمانے میں جو جماعت میں نہیں آتا تھا ہم سمجھ لیتے تھے کہ یا بیمار ہے یا منافق ہے۔ صحابہ کہتے ہیں ہمیں فوراً پتہ لگ جاتا تھا کہ بھئی ایک آدمی نماز میں نہیں، ہمیں پتہ کرو یا تو بیمار ہے، کیونکہ یہ ممکن ہی نہیں کہ تندرست ہو اور جماعت میں نماز نہ پڑھے۔ ایک نابینا صحابی تھے، آگے حضور کے کہتے ہیں رسول اللہ مالی قائد یقودنی الی المسجد، حضور میرے ہاتھ پکڑنے والا کوئی نہیں، نابینا ہوں، سڑکیں کوئی نہیں، میرا مدنی پاک رات کو میں دھکے کھا کھا کے آپ کی مسجد میں پہنچتا ہوں، اگر مجھے اجازت دے دے تو میں عشاء کی نماز گھر میں پڑھ لیا کروں۔ حضور نے فرمایا ٹھیک ہے تمہیں اجازت ہے۔ وہ جب جانے لگا حضور نے فرمایا بلاؤ میرے صحابی کو، واپس آ گیا۔ حضور نے فرمایا هل تسمعون النداء، اے میرے صحابی یہ بتلاؤ کہ میری مسجد کی اذان سنتے ہو؟ اس نے کہا حضور میں اذان سنتا ہوں۔ فرمایا عجب، پھر تمہیں اجازت نہیں مل سکتی، پھر جماعت میں آنا ضروری ہے۔ نابینا ہے، معذور ہے، اور حضور کے راستے میں، حضور کے زمانے میں اندازہ لگا لو مدینے پاک میں کتنی سڑکیں تھیں، پتھروں پہ چل چل کے گر گر کے آتا ہے۔ فرمایا اذان آتی ہے تو پہنچو۔ اور آج وہ کیسا مسلمان ہے کہ اذان سن کے دکان کے دروازے بند، اذان سن کے حمام، اذان سن کے گھر دوڑتا ہے، اذان سن کے سگریٹ ہاتھ میں لے کے نکل جاتا ہے۔ سمجھ لو کہ اذان کی آواز سے بھاگنے والا کون ہے؟ حضور نے فرمایا اذان کی آواز سن کے صرف شیطان دوڑتا ہے۔
اور شیطان دو ہوتے ہیں، من الجنت والناس، جنوں سے بھی شیطان، انسانوں سے بھی شیطان۔ اب آپ ذرا ٹھنڈے دل سے غور کر لیں، اپنے ملک میں ذرا آنکھیں بند کر کے ذرا ایک نظر دوڑا لیں کہ سینما پہ ٹکٹ خرید محمد کی مسجد خالی پڑی اور پھر دعویٰ ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہمارا ملک بھی ماشاءاللہ اسلام کا ملک ہے۔ سبحان اللہ، مسلمانوں کا ملک تو کہہ سکتے ہو، اسلامی ملک کہنا تو بڑا مشکل۔ دعا کرو اللہ اسے اسلامی ملک بنا دے، اللہ کے آگے کو مشکل ہے، اللہ پاک بنا دے، ورنہ حالات جو ہیں ہمارے عند اللہ کی بات ہے۔ ہم تو مسافر لوگ ہیں نا، کبھی کبھی جاتے ہیں، سفر کرتے ہیں، موٹروں میں سفر ہوتا ہے، بائی روڈ ہم جاتے، راستے میں ایسی سینکڑوں مسجدیں ہم نے دیکھی ہیں جو ویران پڑی۔ آواز کا وقت آ جاتا ہے، ڈرائیور سے کہتے ہیں بھائی کہیں نماز پڑھوا دو جہاں مسجد نظر آئے، مسجد جاتے ہیں، کہتے ہیں جی مسجد ہے وضو کی جگہ نہیں، مسجد ہے پانی نہیں، مسجد ہے کوئی نل نہیں ہے، مسجد ہے اندر اتنا گھاس کھڑا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کتنی مسجدیں ہیں آپ دیکھیں گے نعوذ باللہ اندر کتے دوڑ رہے ہیں، اور کتنی مسجدیں ہیں ان کے نام پہ جھنڈیاں لے کے کھڑے ہیں بدبخت پیسے مانگنے کے لیے، جنہوں نے اللہ کے دین کو بھی بدنام کیا، علماء کو بھی بدنام کیا، دین والوں کو بھی بدنام کیا کہ آج کسی کی عزت نہیں باقی ہے۔ جھنڈیاں لے کے کھڑے ہیں، 8 5 7 طالب ہیں سامنے بیٹھے ہوئے، ان سے کمیشن طے ہے کہ روز جتنی ملے گا اتنی تمہارا اتنی ہمارا، اور چونکہ کمیشن کی لالچ ہوتی ہے کئی دفعہ ڈر لگتا ہے وہ بیچارے لڑکے موٹر کے نیچے نہ آ جائیں۔ اللہ و انا الیہ راجعون۔ بس دعا کرو اللہ ہمارے حال پہ رحم فرمائے۔ اب اللہ فرماتی ہے کہ یہ نہیں کہ میرے نبی کا فیصلہ مان لو، نہیں، ایسا مانو کہ ثم لا یجدوا انفسہم حرجا مما قضیت وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ فرمایا میرا مدنی تیرے فیصلے کو ماننے کے بعد پھر دل میں بھی کرکری نہ ہو، پھر دل میں بھی کسی قسم کی کجی نہ ہو، بلکہ اندر باہر سے محمد مدنی کا فیصلہ مانے۔ آج ایمان سے کہو، آپ کے ملک میں کتنے مسلمان ہیں جو اپنی بیٹیوں کو برسا دیتے ہیں؟ کتنے مسلمان ہیں جو باپ مر گیا اور بہنوں کو حصہ دیا ہو؟ کتنے مسلمان ہیں جن کی بہنیں جوان ہیں، بیوہ ہیں، شادی نہیں کرتے کہ جائیداد چلی جائے؟ کتنے مسلمان ہیں، کتنے فیصد آپ کے ملک میں مسلمان ہیں جو سود نہیں کھاتے، جن کا بینکوں سے تعلق نہیں ہے؟ الا قلیل من عبادی الشکور، ہیں اللہ والے جن کی وجہ سے گاڑی چل رہی۔ یہ تو نہیں نا کہ بالکل خالی ہو جائے، خالی تو نہیں ہے، کوئی نہ کوئی تو اللہ والا ہے جن کی دعاؤں سے ہماری زندگی گزر رہی ہے۔ لیکن عام حال یہ ہے، عام حالات اللہ تبارک و تعالی معاف کرے، اور دشمن اتنا ذہین ہے کہ قالین اگر آئے تو اس میں بھی فوٹو ہے، ڈنر سیٹ ہے تو اس میں بھی فوٹو ہے، ٹی سیٹ ہے تو اس میں بھی فوٹو ہے، پانی پینے کا گلاس ہے تو اس میں بھی فوٹو ہے، دیواروں پہ پینٹ ہے تو اس میں بھی فوٹو ہے، یعنی ہر وہ چیز جس سے اللہ کے نبی نے روکا تھا وہ ہمارے گھروں کی زینت۔ ہمارے گھر منکرات سے بھرے ہوئے ہیں، ہمارے ہر بڑے آدمی کے گھر میں آپ چلے جائیں اور ڈرائنگ روم میں ماشاءاللہ اس کی اور اس کی بیگم کی تصویر رکھی ہوگی، یعنی جس نے نہیں دیکھی وہ بھی دیکھ لے۔ ممکن ہے آج بیگم گھر میں نہ ہو تو مہمان خالی تو نہ جائے نا۔ یہ مسلمان ہے؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ بغیرت بھی مسلمان ہوتا ہے؟ حضور نے فرمایا دیوس تو مسلمان نہیں ہوتا،
نہ بغیرت کس کو کہتے ہو؟ حضور نے فرمایا من لا غیرت لہو لا ایمان لہ، جس میں غیرت نہیں ایمان بھی نہیں۔ تو جو اپنی بیوی کے فوٹو باہر رکھے کہ سب دیکھ لیں، یہ غیرت ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں بس اللہ ہمارے حال پہ ہے۔ گھر میں پردے جو ہے نا جی وہ بھی انگریزی، بیز، کرسی، حمام کے دروازے، کھڑکیاں، کنڈی وہ بھی انگریزی، یعنی ہر انگریز کی دولت ملے گی۔ اگر نماز کا وقت آ جائے، صاحب سے کہو کہ بھائی ہم نے نماز پڑھنی ہے، کوئی مصلی ہوگا، وہ کہتا ہے جی میں بیڈ شیٹ لاتا ہوں۔ تو مصلی تو اس کے باپ نے بھی گھر میں نہیں رکھا، مصلی رکھے پھر تو ملا بنے نا، پھر تو اس کی ترقی رک گئی غریب کی، وہ انگریز تو نہ بنا۔ اللہ کے نبی کی چیز گھر میں کیسے رکھے؟ اچھا جی ہم نے حمام میں جانا ہے، وضو بھی کرنا ہے، کوئی لوٹا ہوگا، اس نے کہا ہم نے تو جی کبھی استنجا نہیں کیا، آپ وضو کی بات کرتے ہیں۔ آج کل تو کاغذوں کا زمانہ ہے، کیونکہ ہمیں انگریز نے یہی سبق دیا ہے۔ وہ خدا کے بندے، ہم تو بابا پرانے ملا قسم کے لوگ ہیں، ہمارا تو استنجے کے بغیر گزارا نہیں ہو سکتا۔ اس نے کہا جی بھائی ٹھہریں، ہم ایسا کرتے ہیں، کوئی مگ شک لے آتے ہیں، کوئی بیچارے جگ لے آتے ہیں، کوئی گلاس لے آتے ہیں۔ اللہ کے کعبے میں اعتراض نہیں کر رہا، یہ واقعات۔ اب تو ہم مجبور ہو گئے ہیں کہ پیپسی نہ بھی پیے نا، ہم وہ خالی ڈبہ رکھ لیتے ہیں اپنے بیگ میں، کبھی جہاں ضرورت پڑے اگلے کے گھر میں نہ ہو تو ہم کیا کریں، چلو اپنا ڈبہ لے گئے ساتھ میں۔ ہوائی جہاز میں جو وضو کرنا پڑے کیا کرو گے؟ ہر چیز ہوگی ماشاءاللہ، آفٹر شیو، لوشن، برش۔ مسلمانوں کے جہاز میں بھی وضو کا انتظام نہیں ہوگا، کیوں ضروری نہیں ہو جی مسافر ہو اتر کے پڑھ لینا جی، اللہ بڑا کریم ہے جی۔ تو آپ نہ بھی پڑھیں، سفر میں ہے نا، اتر کے ایک ہی دفعہ پڑھ لینا، بعد مولوی کہتے ہیں جی اوپر نماز ہی نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے جی، اوپر روٹی تو ہوتی ہے نا، وہ نہیں بھولتی، کھانا ہوگا۔ اور وہ بھی ماشاءاللہ حاجی صاحب جب حج کا احرام باندھ کے آئے نا جی، کسی عالم سے مسئلہ پوچھ لینا کہ احرام باندھا ہوا ہے، لبیک زبان پہ ہے، اور کھانا غیر محرم عورت کے ہاتھ سے لے رہا ہے جو سامنے اریاں کھڑی ہے، یہ جائز ہے؟ جی اپنے عالم سے مسئلہ پوچھ لینا۔ ہم تو بابا وہابی ہو گئے نا، وہابیوں کی بات تو ماننی نہیں، ہمارے اوپر تو ایک مہر لگی ہوئی ہے کہ وہابی، بس چلو بابا ہمیں تو چھوڑو ایک طرف۔ ایئر ہوسٹس میک اپ کر کے سنگار کر کے جو سامنے کھڑی ہے، اس غیر محرم عورت سے ہاتھ ملانا، اس سے چیز لینا، اس سے پانی مانگنا، اور زبان میں لبیک اللہم لبیک، کون سا لبیک ہے؟ اور خوشبو والا ٹیشو پیپر جو ہے حاجی وہ بھی نہیں چھوڑتا، وہ ہاتھ صاحب جی پیسے دیے ہوئے ہیں، یہ پتہ نہیں کہ دم پڑ جائے گی، بس یہ 2 آنے کا ہے، بکری 300 ریال کی ہے۔ ماں میں غریب جائے نا جو رکھے ہوتے ہیں آفٹر شیو لوشن وغیرہ خوشبو والے، وہ بھی ڈال لے گا بھی حاضر بجی کہ پیسے دیے ہوئے ہیں ٹکٹ۔ اور خدا کے بندے تم عمرہ برباد کر رہے ہو، تم اپنا احرام برباد کر رہے ہو۔ کیا ہے کسی مسلمان کو یہ طاقت ہے کہ وہ ان کو تجویز دے کہ بھی جو حج فلائٹیں اس پہ مردوں کو بھیج دو، نہ بھیجو عورتوں کو؟ خیر میرے حاجی کچھ نہیں کہے، کوئی جرت کرتا ہے؟ کوئی کہہ سکتا ہے کہ بھائی خوشبو والے ٹیشو نہ رکھو، اندر پرفیوم نہ رکھو، یہ بلائیں نہ رکھو، حاجیوں کا احرام خراب نہ ہو جائے؟ ان کو تو فائدہ ہے، ان کے پیسے بھی بچ جائیں گے، لیکن کوئی تجویز دینے کے لیے تیار ہے؟ ہماری بات تو خیر بیوروکریٹ سنتا ہی نہیں، اس کو پتا ہوگا مولوی کے احترام بڑا کرو، لیکن بات بالکل نہ مانو۔ ہمارے لیے ان کو باقاعدہ ٹریننگ دی جاتی ہے کہ جب مولوی تمہیں ملنے آئے نا بالکل گیٹ پہ آ جاؤ، دروازہ کھولو، کارکائی حضرت مولانا سبحان اللہ، آپ کو تو مل کے جناب ہمارے ایمان تازہ ہو جاتا ہے، اگر ہو تو تازہ ہو، اندر ہے ہی نہیں تو تازہ مٹی ہو جاتا ہے۔ تازہ تو تب ہونا جب اندر کوئی تھوڑا بہت ہو بھی، اور اس کے بعد جب آپ کہیں کہ جناب یہ کام ہے، ہم نے ایک جگہ جلسے کی اجازت لینی ہو جی، ہو تو بڑی مجبوری ہے، ہم اوپر ریکمینڈ کر دیں گے آپ کا معاملہ، آپ فکر نہ کریں انشاءاللہ اجازت نہیں آئے گی۔ للہ و انا الیہ راجعون۔ وجہ کیا ہے؟ یاد رکھو، وجہ یہ ہے کہ ہمارے اندر دین نہیں،
ورنہ تمام ایئر لائن کاروباری ادارے ہیں، اگر 400 حاجی کھڑا ہو جائے ہم جہاز پہ نہیں بیٹھتے، اس سے منکرات ختم کرو، ان کا باپ کرے۔ لیکن ہم تو خود کہہ دیتے ہیں چلو یار چھوڑو یار، مولویوں کی بات میں لگے، چھوڑو کیا ہوتا ہے، اور جی بیٹیاں ہیں کوئی بات نہیں، یعنی اپنی بیٹی بغیر پردے کے پھرے تو بیٹی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بس دعا کرتے رہیں آپ میرے لیے، میں آپ کے لیے۔ فرمایا اذا حکموک یطیعونک، میرا مدنی پاک آپ کے فیصلوں کو مانے، فی بواطنہم، دل سے مانے، فلا یجدون فی انفسہم حرجا مما حکمت بہ وینقادون لہ فی الظاہر والباطن ویسلمون لذلک تسلیما کلیا من غیر ممانعۃ ولا مدافعۃ ولا منازعۃ۔ اور میرے مدنی آپ کے حکم کو ایسے مانے، ظاہر سے باہر سے، بغیر کسی جھگڑے کے، بغیر کسی اعتراض کے، بغیر کسی بہانے کے کہ بس حضور کا حکم ہے تو سرے تسلیم ہے، خم ہے، بس اللہ کے نبی کا حکم ہے آمنا ہو، بس ختم ہو گئی۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے والذی نفسی بیدہ، اب دیکھیں حضور قسم کھا رہے ہیں، اللہ نے بھی قسم کھائی، حضور نے بھی قسم کھائی، والذی نفسی بیدہ لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ۔ حضور نے فرمایا مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کے قبضے میں میری جان ہے، تم مومن نہیں بن سکتے، مسلمان نہیں بن سکتے جب تک اپنی خواہشوں کو میرے حکم کے تابع نہ کر دو۔ کہ تیری خواہش ہے میں داڑھی منڈاؤں، لیکن حضور فرماتے ہیں داڑھی رکھو۔ تیری خواہش ہے کہ بڑی بڑی مونچھیں رکھوں تاکہ انسان سے نکل کے حیوان نظر آؤں، لیکن حضور فرماتے ہیں کہ مونچھیں کٹاؤ۔ تیرا شوق ہے کہ میری بیوی بھی ہاف آستینیں اور منی سکرٹ پہن کے میرے ساتھ پھرے، لیکن اللہ کا نبی فرماتا ہے کہ کرنا فی بیوتکن، عورتیں گھر میں رہیں باہر نہ نکلیں۔ اب حضور فرماتے ہیں جب تک تم میری خواہش کا، میرے حکم کا اتباع کر کے اپنی خواہش کو نہیں چھوڑو گے، سمجھو اسلام نہیں، ایمان نہیں، صرف زبانی کلامی لیبل ہے لا الہ الا اللہ۔ اب حضور نے بھی قسم کھائی، اللہ بھی کہتے ہیں مدنی تیرے رب کی قسم ہے، جب تک تیرا حکم نہ مانے مسلمان نہیں۔ حضور فرماتے ہیں مجھے بھی رب کی قسم ہے کہ جب تک تم اپنی خواہشیں چھوڑ کے میرے تابع نہ بنو مسلمان نہیں، تو بتاؤ پھر ہم مسلمان کیسے ہیں؟ صرف یہی ہے کہ مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گئے، پٹواری نے کھاتا مسلم میں ہمارا نام لکھ دیا کہ یہ مسلم ہے، یہ نان مسلم ہے، یہ مسلم ہے، یہ غیر مسلم ہے، ورنہ اسلام تو اس کا نام نہیں۔ اب اس کے بعد فرماتے ہیں وقال البخاری حدثنا علی بن عبد اللہ قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا معمر عن الزهري عن عروة قال خاصم الزبير رجل في شراج الحرة فقال النبي صلى الله عليه وسلم زبير ثم ارسل الماء الى جارك فقال الانصاري يا رسول الله ان كان ابن امتك فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا زبير ثم ارسل الماء حتى يرجع الى الجدر ثم ارسل الماء الى جارك فاستوى النبي صلى الله عليه وسلم يقول في يكون حافظ الانصاري وكان اشار الامام بامر لهما في ساعه قال الزبير فما اصبح الى ذلك فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم الايه هكذا رواه البخاري وها هنا اعني في كتاب التفسير في صحيح من حديث معمر وفي كتاب الشرب من حديث ابن جريج ومعمر ايضا وفي كتاب السلي من حديث شيخ بن ابي حمزه ثلاثه من الزهري وذكر سوره الرسال وهو متصل في المعنى وقد رواه الامام احمد بن حنبل في الصحابه الرسال وقال حدثنا ابو اليمان۔ اس روایت میں آتا ہے کہ ایک آدمی کا حضرت ابن زبیر سے جھگڑا ہوا پانی میں، شراج الحرۃ پانی کی نالی، جیسے ہمارے یہاں پانی آتے ہیں نا جی، تو ان کا جھگڑا ہو گیا، حضور کی خدمت میں جھگڑا لیا تو حضور پاک نے فرمایا کہ یا ابن زبیر، آپ نے فرمایا بھی دیکھو تم اپنی زمین کو جب پانی پلا لو تو ہمسائے کو دے دیا کرو۔ اب وہ دوسرا آدمی جو تھا اس نے کہا اچھا حضور اس لیے کہ آپ کے چچے کی اولاد چچی کی اولاد ہیں، اس لیے ابن عمتک، اس لیے آپ رعایت کریں کہ پہلے وہ اپنا پی لے اور پھر مجھے دے۔
حضور غصے میں آ گئے. حضور نے فرمایا کیا کہہ رہے ہو؟ حضور نے فرمایا ابن زبیر سنو، تم اپنے کھیت میں پانی لگاؤ اور جب پانی تمہارے کھیت کے کناروں تک پورا ہو جائے پھر اس کو دینا. وجہ یہ ہے کہ پہلا حق تو یہی ہے نا جی کہ پہلے پانی ملے گا پہلے کو، پھر دوسرے کو، پھر تیسرے کو. اچھا پہلے کو کب ملے گا؟ جب وہ اپنا پورا اب اتنا کنارہ ہے پورا پانی لے لے. حضور نے تو رعایت کی. حضور نے فرمایا بھی تم اپنی زمین میں پانی لگا لو تو اس کو دے دیا کرو. جب اس نے اعتراض کیا کہ حضور اس لیے رعایت کر رہے ہیں کہ آپ کا رشتہ دار ہے، حضور نے فرمایا کیا کہہ رہے ہو؟ میں نے تو رشتہ دار کی رعایت نہیں کی، میں نے تو بلکہ تیری رعایت کی. اب اس کو پورا پانی ملے گا پھر تمہیں ملے گا. عدل تو پھر یہ ہے، میں نے تو رعایت کی تھی، میں نے تو رحمت کا فیصلہ کیا تھا. تو حضرت ابن زبیر فرماتے ہیں یہ قرآن کی آیت نازل ہوئی کہ وہ تو مسلمان ہی نہیں ہو سکتا جب تک نبی کے فیصلے کو نہ مانے. تم کیسے محمد مدنی کے فیصلے پہ اعتراض کر رہے ہو کہ حضور نے اپنے رشتے کی وجہ سے رعایت کی ہے؟ اللہ کے نبی عدل فرماتے ہیں، چاہے رشتہ ہو، چاہے بیٹا ہو، چاہے بیٹی ہو، چاہے بھائی ہو. اللہ کے نبی کا فیصلہ جو ہے عین حق، صدق اور عدل ہوتا ہے. جب اللہ کا نبی فیصلہ فرما دے پھر اس میں چوں چرا کرنے کی تو کوئی گنجائش ہی نہیں. وقال حدثنا ابو اليمان قال حدثنا شعيب بن الزهري قال اخبرني الزبير ان الزبير كان يخاصم رجلا من الانصار. اچھا وہ بھی بدری صحابی تھا، بس انسان ہے، جھگڑے میں کبھی آدمی بات کہہ بیٹھتا ہے، ورنہ وہ بھی پکا صحابی ہے، اس میں بھی کوئی نفاق نہیں. قد شهد بدرا الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم في شراج الحرة کانا یسقیان بها کلاہما. اسی پانی کی نالی سے دونوں کو پانی لگتا تھا. فقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم ثم اسلا جارك وقد بن انصاری فقال يا رسول الله كان ابن امتك فتلون وجه رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم قال اس يا زبير ثم حبس الماء حتى يرجع الى الجدر فاستوى النبي صلى الله عليه وسلم زبير حقه وقال النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك اشار زبير اراد فيه سعد له الانصاري فلما احفظ الانصاري رسول الله استوى النبي صلى الله عليه وسلم زبير حقه في سريع حكمه ثم قال زبير والله ما احسب هذه الايه نزلت الا في ذلك فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وهكذا رواه الامام احمد وهو منقطع بين عروة بن ابي الزبير فان لم يسوى من ولد يقتضي انه سمع من اخي عبد الله فان ابا محمد عبد الرحمن بن هادم رواه كذلك في تفسيره. فقال حدثنا يونس بن عبد الاعلى قال حدثنا ابو عامر قال اخبرني ليس يونس بن شهاب بن زبير حدثه ان عبد الله بن زبير حدثه عن الزبير بن العوام انه خاصم رجلا من الانصار قد شهد بدرا مع النبي صلى الله عليه وسلم الى رسول الله صلى الله عليه وسلم في شراج في الحرة كان يسقيان به كلاهما النخل. دونوں اپنے کھجوروں کو پانی لگاتے تھے. فقال انصاری اسر الماء من رفع عليه زبير. انصاری نے کہا کہ زبیر پانی آنے دو. اس نے کہا نہیں پہلے میں لگاؤں گا. اس کے بعد آیا حضور کی خدمت میں فقال اس کے یا زبیر سمار صلی جارک فقد بن انصاری وقال یا رسول اللہ قال ابن امتك وطلبنا وجه رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم قال اس کے یا زبیر سمار سلمات آیا ذی الجدر واستوى رسول زبیر کو وكان رسول الله گزار اشار زبیر براہین اراد فی الساعه له وللانصاری فلما فضل الانصاری رسول الله استوى زبیر حق في حکمه فقال زبیر ما سوى الا في ذلك فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وهكذا رواه النسائي بن نذير وابن به ورواه أحمد الجماعة كل من نذير به وجعله صاحب الأطراف في مسند عبد الله الزبير وكذا ساقه الإمام أحمد في مسند عبد الله الزبير والله تعالى أعلم. جی کہ ایک آدمی ہے اس نے چوری کرتا ہے لیکن ایک دوسرا شخص ہے اس نے کبھی چوری نہیں کی نہ اسے پتہ ہے چوری کا، لیکن اتفاق ایسا ہے کہ ایک دفعہ نہیں بلکہ 7 دفعہ اس پہ الزام آ چکا ہے. تو اس بیچارے پہ ناحق الزام کیوں آتے ہیں؟ ایک بات یاد رکھو بھائی، اصل بات یہ ہوتی ہے کہ ہمیں کوئی تکلیف نہیں آتی جب تک کہ ہم نے کوئی گناہ نہ کیا. اللہ کبھی اپنے بندوں کو تکلیف نہیں دے. لہاما کسبت، ہر نفس کو جو ہمیں پریشانی آتی ہے وہ ضرور ہمارے کسی غلطی کی وجہ سے، یہ چوری نہیں کی ہوگی کوئی اور گناہ تم نے کیا ہوگا اس کی وجہ سے یہ رگڑا لگ گیا.
دوسری بات یہ ہے کہ جب آدمی چوری نہ کرے، برائی نہ کرے، شریعت کا حکم سن لو، اگر ان کے ساتھ رہتا ہے تو وہ بھی شرعاً ان کے حکم میں۔ اس پہ الزام کیوں لگتے ہیں؟ لازمی بات ہے کہ ان کے ساتھ تمہاری دوستی ہے، لازمی بات ہے کہ ان کے ساتھ تم رہتے ہو، ملتے ہو۔ جب چوروں کے ساتھ ملو گے تو کیا تمہارے گھر میں پھول برسیں گے؟ جب برے لوگوں کے ساتھ صحبت ہوگی تو نتیجہ تو پھر میرے بھائی برا ہوگا۔ اس لیے ایسے لوگوں سے صحبت ختم کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اللہ کا حکم ہے کہ اچھے لوگوں کے ساتھ، سچے لوگوں کے ساتھ، صالحین کے ساتھ اپنا تعلق رکھو۔ بلکہ حدیث مبارک میں ایک روایت یہ بھی آتی ہے کہ اللہ نے اپنے فرشتوں کو حکم دیا کہ فلاں بستی پہ عذاب نازل کرو۔ فرشتوں نے عرض کیا کہ مولا آپ تو جانتے ہیں علام الغیوب ہیں، اس بستی میں تو ایک بہت بڑا اللہ والا بیٹھا ہے، بڑا عابد ہے، زاہد ہے، جس کی ساری رات تیری عبادت میں گزرتی ہے، جس کا دن تیرے ذکر میں گزرتا ہے، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اللہ نے فرمایا اس پر بھی عذاب کر۔ انہوں نے کہا مولا تو کریم ہے، جو تیرا حکم ہے ٹھیک ہے۔ اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے، وہ عبادت کرتا ہے، نمازیں بھی پڑھتا ہے، تہجدیں بھی پڑھتا ہے، لیکن بستی والوں کی برائی پہ، اس کے ماتھے پہ کبھی شکن بھی نہیں آئی، ان کو روکا کیوں نہیں؟ لہذا وہ بھی اسی عذاب کا مستحق ہے۔ یہ جو ہمارے ہاں محاورہ ہے نا جی، اپنی پگڑی سنبھال، تجھے چور سے کیا، غیر سے کیا، نہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ ہمارا ہر بندہ پابند ہے کہ بھلائی کا حکم کرے اور برائی سے روکے۔ اگر وہ نہیں روکتے ان سے تعلقات ختم کر لو، ورنہ باقاعدہ قرآن و حدیث کی روشنی میں علماء کا فتویٰ ہے، یہ متفق علیہ، جس میں جھگڑا نہیں، کہ ایک مکان میں 4 ساتھی رہتے ہیں، 3 زانی ہیں، شرابی ہیں، ایک نمازی ہے، شراب بھی نہیں پیتا، زنا بھی نہیں کرتا، لیکن ان کو نہیں روکتا، ان کے ساتھ رہتا ہے، یہ بھی انہی کے حکم میں ہے۔ اس لیے تمہیں الزام نہیں لگتے، وجہ ہے زمزم کے پانی سے وضو کرنا یا غسل کرنا جائز ہے، بالکل جائز ہے، کوئی منع نہیں، پانی ہے۔ سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے زمانے میں اور تو کوئی پانی تھا ہی نہیں، تو وہ سارا قبائل جو تھے وہ کون سے پانی سے غسل کرتے تھے اور وضو کرتے تھے اور نمازیں پڑھتے تھے؟ یہ تو علماء نے محض ایک ادب لکھا ہے کہ بھی اب جب اور پانی موجود ہے تو ہم اس کو ضائع کیوں کریں، ورنہ پانی ہے، غسل بھی جائز، وضو بھی جائز، ہر چیز جائز۔ کہتے ہیں جی معانقہ کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ یہاں جو لوگ ایک دوسرے کو بوسہ دیتے ہیں، معانقہ ہوتا ہی یہی ہے۔ معانقہ مانا ہوتا ہے گردن سے گردن ملانا، ہم جو سینے ملاتے ہیں یہ تو مصادرہ ہے۔ معانقہ کہاں ہے کہ سینے سے سینہ ملاؤ، پیٹ سے پیٹ ملاؤ؟ یہ تو معانقہ نہیں، یہ تو سنت کے خلاف ہے۔ معانقے کا معنی یہی ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کی گردن سے گردن ملاؤ۔ اب اگر آگے نابالغ بچہ ہے تو بوسہ نہ دیں، اگر برابر کے جوان ہیں کوئی بات نہیں، اگر بزرگ ہے اس کی پیشانی پہ بوسہ دیں۔ ہمارے چاروں ائمہ حق ہیں، اگر ایک نماز میں چاروں پہ عمل کرے ماشاءاللہ، انشاءاللہ کشتی پار۔ 2 کشتیوں پہ ٹانگ رکھ لے، کیا خیال ہے کتنی جلدی پہنچ جائے گا؟ اسی طرح یہاں ہوگا۔ اور پھر وہ اتنا بڑا عالم بن گیا ہے کہ اس کو ایک نماز میں چاروں اماموں کے مسئلے آتے ہیں، تو اس کو تو پھر کسی کے پیچھے چلنے کی ضرورت ہی نہیں، وہ تو ماشاءاللہ خود پہنچ گیا۔ نماز پڑھنے کے بعد سر پہ ہاتھ رکھ کے بعد لوگ بسم اللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، بہرحال قرآن کی کوئی آیت بھی پڑھی جائے، بدن پہ پھیری جائے، ہاتھ رکھا جائے، کوئی حرج نہیں۔ حضور نے فرمایا معوذتین، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس پڑھ کے دم کر کے حضور بھی سارے بدن پہ پھیرتے تھے، تو اگر ایک آیت ثابت ہے تو دوسری آیت بھی پڑھنی جائے۔ بچے کے پیدا ہونے کے بعد جو اذان دی جاتی ہے وہ سنت ہے، کان میں اذان کہیں، دوسرے میں اقامت